نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان بڑا پریشان ہے۔ آپ انہیں بلاتے ہیں کہ بھائی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے گھر پر جاتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں تو میں فوری طور پر مسجد نبوی کی طرف بھاگتا ہوں، اور آپ کو دیکھ کر مجھے پھر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ نوجوان بیٹھے ہیں کافی بڑی تعداد میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان بڑا پریشان ہے۔ آپ انہیں بلاتے ہیں کہ بھائی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں، جب میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، مجھے وہ سکون ملتا ہے، وہ طمانینت ملتی ہے، وہ اطمینان ملتا ہے، وہ خوشی ملتی ہے کہ میری زندگی باغ باغ ہو جاتی ہے۔ جب میں اپنے گھر پر جاتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں، آپ کو نہیں دیکھتا تو فکر مند ہوتا ہوں، تو میں فوری طور پر مسجد نبوی کی طرف بھاگتا ہوں، اور آپ کو دیکھ کر مجھے پھر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ پریشان اس لیے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ادب دیکھیے ان صحابی رسول کا۔ نوجوان ہے، اپنی موت کا ذکر پہلے کرتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر جب میں مر جاؤں گا اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ تو ہوں گے نبیوں کے ساتھ، بڑے بڑے شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو میں آپ تک تو نہیں پہنچ سکوں گا۔ تو میں اس سوچ کے ساتھ پریشان رہتا ہوں کہ یہاں تو میں جب پریشان ہوتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، جنت میں پہنچ کر پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جواب نہیں دیا۔ اس نوجوان کو جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ نساء میں قرآن کے اندر آ کر دیا، اور سورہ نساء کی آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو بجا لاتے ہیں، وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ نے اس نوجوان کو خوشخبری دی کہ اگر تو نیک بندہ بن کر رہے گا، اللہ کا فرما بردار بندہ رہے گا، تو تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو محفل میں ہوگا، نبی کی محفل میں، صدیقین کی محفل میں، شہداء کی محفل میں۔ اور اللہ خود اس محفل کی شان کے بارے میں کہتے ہیں وَحَسُنُ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کیا شان ہے اس محفل کی، کتنی عظیم ہے۔ اللہ اس محفل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کتنی خوبصورت محفل ہوگی کہ جہاں انبیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے، صدیقین ہوں گے اور شہداء ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں مومنین سے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم اپنے نبی کے ساتھ ہوگے۔ تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔